بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی اصول، جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ہی صحیح ہے۔ اس وقت جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ پاکستان نے خدا نخواستہ کی ہوتی تو پورے پاکستان پہ مغرب کی الغار ہو گئی ہوتی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا جا چکا ہوتا، پاکستان پہ پوری دنیا پہ پابندی لگ چکی ہوتی اور پاکستان کا پوری دنیا میں کوئی یار و مددگار نہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ یہ معاملہ بھارت میں ہوا ہے، بھارت اس وقت چائنا کے خلاف مغرب کی آواز بنا ہوا ہے، بھارت کی 1.5 ارب کی آبادی دنیا کی بہترین مارکیٹ ہے، اس کے ہر ظلم پر پردہ ڈالنا امریکہ اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کی ہر غلطی کو نادانی سمجھ کے معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اور اس مادی دنیا میں امت مسلمہ کا تصور بھی مفادات کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور مسلم ممالک بالخصوص عرب ممالک اپنی معاشی ترقی کے لیے اسے ضروری سمجھتے ہوئے اس کے ہر غلط کام پہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندرونی معاملات سمجھ کر اپنے پرانے ساتھی ممالک کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ بھارت کے شہر ممبئی سے چند روز پہلے ایٹم بم میں استعمال ہونے والی 7 کلو گرام یورینیم چوری ہو گئی، جس کی بھارتی مارکیٹ میں قیمت 21 کروڑ روپے بتائی گئی۔ ماضی میں بھی چوری کیے گئے حساس تابکاری مواد کی برآمدگی کے متعدد واقعات بھارت کے مختلف علاقوں میں رونما ہو چکے ہیں، جبکہ تازہ واردات میں بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر نے تصدیق کی ہے کہ پکڑے جانے والا یورینیم انتہائی ریڈیو ایکٹیو ہے، اور ماہرین کے مطابق دہشت گرد ریڈیو ایکٹیو مواد کو کسی بھی روایتی ہتھیار سے جوڑ کر خوفناک دھماکہ کر سکتے ہیں، جس کو ڈرٹی بم کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر یہ غلطی پاکستان سے ہوتی یا پاکستان میں خدا نخواستہ یہ عمل ہوا ہوتا تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا یہ مواد دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور اس سے امریکہ سمیت پوری انسانیت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور یہ مواد نہ صرف طالبان، داعش، بلکہ دنیا کے ہر برے ترین شخص کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اور اس تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کی لاپرواہ حکومت اور انتظامیہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح ایٹمی مواد کا کھلے عام بھارت میں ملنا کیا پیغام ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد جو طوفان برپا ہونے والا ہے یہ وہاں استعمال نہیں ہونا تھا، یا وہ مواد دہشت گردوں کو دے کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا؟ کیا اس مواد سے انسانیت کو خطرہ نہیں؟ کیا یہ بھارت کی مجرمانہ غفلت نہیں؟ کیا دنیا میں کسی بھی ذمہ دار ریاست سے اس طرح کی مجرمانہ غفلت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن اس وقت پوری دنیا کو جسے سانپ سونگھ گیا اور سب اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ کتنی دیر خاموش رہ سکتے ہیں؟ حیران کن طور پہ پاکستان کی میڈیا نے بھی اس کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ 21 کروڑ روپے مالیت کی اس قدرتی یورینیم کا عام لوگوں کے ہاتھ لگنا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور دیگر متعلقہ اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اسے پاکستان کے دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ نے اظہار تشویش کیا، جو بالکل بجا اور درست ہے، لیکن دنیا کے تمام ادارے بڑے چیمپئن ملک بلکہ خاموش بیٹھے ہیں۔ دراصل بھارت دنیا کا پسندیدہ بچہ چاہے کچھ بھی کرے اس پہ دست شفقت رکھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ واقعات وہاں متواتر ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن جو وزیر اعظم نے تھوڑے دن پہلے پاکستان کے ایمبیسڈرز کی اور ڈپلومیٹس کی جو جس طرح سے حق تلفی کی، جس طرح ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے اور اس کو میڈیا پہ نشر بھی کروایا، وہ پوری دنیا کے سامنے اس نے پاکستانی فارن آفس کا سر نگوں کر دیا۔ یعنی اب یہ کس منہ سے جائیں اور کہیں کہ انڈیا کے ڈپلومیٹس جھوٹ بول رہے ہیں تم سے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے ڈپلومیٹس ہم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سو اٹس اے سیریسلی catch-22 سچویشن۔ 2016 میں مہاراشٹرا سے 9 کلو گرام یورینیم کی مقدار پکڑی گئی تھی۔ 2018 میں کولکتہ سے 5 کرمنل سے 1 کلو گرام یورینیم برآمد ہوئی تھی، اور پولیس نے ملزموں کو گرفتار کیا اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات کی، لیکن یہ واردات ہوئی کیسے؟ اس کی رپورٹ تو کبھی پبلک نہیں ہوئی۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جن میں یورینیم پکڑی گئی، جبکہ جرائم پیشہ افراد کئی بار یورینیم چرا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب شاید ہو چکے ہیں، اور جس مقدار میں یورینیم بھارت میں اسمگل ہو رہی تھی وہ ایکس رے مشینوں میں استعمال کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہونی تھی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں عالمی طاقتوں نے صرف نظر کیا ہو تو کیا بھارت کو ہلا شیری ملنی ہی ہے نا؟ راجستھان کے روات بھاٹا نیوکلیئر پلانٹ میں اوپر تلے 5 ہفتوں میں 2 واقعات میں تابکاری سے 40 افراد متاثر ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا ایٹمی پروگرام کبھی بھی محفوظ نہیں رہا، کبھی یورینیم چوری ہوتی ہے، کبھی سارے کا سارا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ترین ہے۔ اور گزشتہ سال امریکن ادارے نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کے بہتر تحفظ کرنے والا ملک قرار دیا گیا۔ بھارت کے 41 کے مقابلے میں پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کیے، اور یہی وجہ ہے
کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بھارت میں یورینیم کا ریاستی کنٹرول سے باہر ہونا نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ ایٹمی مواد کی سیکیورٹی تمام ممالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ بھارت نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہوتا، بلکہ بیشتر عالمی برادری بھی پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کے حفاظت میں معاملے میں نااہل قرار دے رہی ہوتی۔ بھارت میں پائی جانے والی اس صورتحال کو دنیا کو چاہیے کہ سیاسی مصلحتوں اور معاشی مفادات سے بلند ہو کر دیکھے، اور نئی دہلی کو سخت وارننگ دینی چاہیے اور عالمی ادارے اور دنیا کے تھانے داروں کو اپنا دوگلا پانا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خطرناک جوہری مواد کے عام ہاتھوں میں پہنچنے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارتی ایٹمی مواد کے تحفظ کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دار ملک ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس سب کے یورینیم کہاں سے آئی، کہاں جا رہی تھی، کس مقصد کے لیے استعمال ہونی تھی، یہ تو سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ کڑی حفاظت میں ہونے کے باوجود غیر متعلقہ افراد اور غیر محفوظ ہاتھوں میں پہنچ کیسے گئی۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا نے ابھی تک اس پہ لب کشائی نہیں کی اور بھارت کو ایٹمی کلب کا رکن بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے برعکس پاکستان کو، جس نے ہمیشہ ایک انتہائی ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کا ثبوت دیا، نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ یہی واقعہ پاکستان میں ہوتا تو بھارت ہی کیا پوری دنیا میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ بھارت میں تو ایسے خطرناک مواد کی چوری پر عالمی طاقتوں کے خاموشی اور دوگلا پن جو ہے کئی سوالات کو جنم دے دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ ختم کرانے کے دعوے دار ممالک اور ادارے بھارت کے خلاف اس قسم کے واقعات پہ جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں سخت سے سخت کارروائی کریں، اور بھارت کے ایٹمی پروگرام میں جس طرح کے سکم سامنے آ چکے ہیں وہ تو اس پہ کئی قسم کی پابندیوں کے متقاضی ہیں۔ بھارت میں ایٹمی فضلہ دریاؤں اور سمندر میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ بھارت ڈائمنڈ مارکیٹ ہیرے کی شکل بدلنے کے لیے بھی یورینیم کا استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے عالمی ادارہ برائے ایٹامک انرجی بھارت کے تمام 22 سینٹرز کی سیکیورٹی چیکنگ کرے۔ سیکیورٹی جانچ تک بھارت کا ایٹمی پروگرام بند کیا جانا چاہیے، اور FATF کو بھی چاہیے کہ بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالے۔ پتہ نہیں یہ بھارتی دہشت گرد کس کو کیوں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہی یورینیم بھارت سے چوری ہو کے یا اسمگل ہو کے داعش القاعدہ کے ہاتھ میں چلی جائے تو باقی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مودی کو تو اپنی داڑھی اور ہندوتا کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان سمیت تمام ذمہ دار ممالک کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے جوہری ہتھیار کے پھیلاؤ پہ بھارت کے خلاف فوری تحقیقات کروانے کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یورینیم کی اس طرح بازیابی بتاتی ہے کہ بھارت کا جوہری ہتھیار محفوظ نہیں ہے، اور یہ بات عیاں ہے کہ بھارت غیر قانونی جوہری پھیلاؤ کی سرگرمیوں اور یورینیم کی چوری میں بھی ملوث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایٹمی بلیک مارکیٹ کا صارف بھی رہا ہے، اور یہ وہاں پہ عام کاروبار بن گیا۔ افسوس یہ ہے کہ بھارت میں یورینیم کے کاروبار پہ اقوام متحدہ، امریکہ، IAEA اور عالمی برادری ابھی تک خاموش ہیں، جو کہ افسوسناک خبر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔